بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ آیا اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے اس کی وجہ سے وضو بھی ہو جاتا ہے یا غسل کرنے کے بعد الگ سے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ انسان کو ضرورت پیش آتی ہے وضو کرنے کی اور بعض دفعہ ضرورت پیش آتی ہے غسل کرنے کی۔ اب غسل کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو انسان غسل کرتا ہے اپنے آپ کو ویسے فریش کرنے کے لیے، اپنی میل کچیل دور کرنے کے لیے اور ٹھنڈک گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس بنا پر غسل کرتے ہیں، یعنی عام روٹین کے مطابق جو انسان غسل کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو دونوں حالتوں کے اندر، چاہے وہ فرض غسل ہو، چاہے وہ ویسے ہی فریش ہونے کے لیے کیا جائے، گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یا ویسے ہی روٹین کے مطابق اگر غسل کرتا ہے، تو دونوں حالتوں کے اندر چاہے وہ سنت کے مطابق غسل کرے یا بغیر سنت کے غسل کرے۔ سنت جو طریقہ ہے پورا وہ یہی ہے کہ جسم پر جہاں نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو لیا جائے، اس کو ختم کر لیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ زائل ہو کر جسم کے باقی حصے پر بھی پڑے یا اس کے پانی کے چھینٹے دوبارہ وہی گندے دوبارہ جسم کے اوپر آئیں۔ تو اس وجہ سے جہاں نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کیا جائے، سنت طریقہ جو وضو کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کلی کی جائے۔ اگر فرض غسل ہے تو اس کے اندر غرارے کیے جائیں، یعنی کہ پانی کو اچھی طرح گلے کے اندر لے کر جایا جائے، 3 دفعہ غرارے کیے جائیں، 3 دفعہ ہی ناک کے اندر اچھی طرح سے پانی اوپر تک نرم ہڈی تک چڑھایا جائے، اور اس کے بعد جس طرح پورا وضو کیا جاتا ہے چہرہ دھویا جائے، دونوں بازو دھوئے جائیں، اور اسی طرح سر کا مسح کیا جائے اور دونوں پاؤں دھوئے جائیں۔ تو یہ طریقہ جو سنت طریقہ ہے وضو کا، وہ پورا طریقہ اپنائے، اس طرح وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ دائیں طرف پانی اپنے اوپر جسم کے دائیں حصے پر ڈالے، پھر بائیں طرف ڈالے اور پھر پورے جسم کے اوپر ڈالے۔ اگرچہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ یہ ہے کہ اگر سردی کے اندر انسان غسل کر رہا ہے تو ایک ہی دفعہ اگر ٹھنڈا پانی جسم کے اوپر پڑے گا تو اس سے نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ سنت طریقے کے ساتھ اگر غسل کیا جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غسل کرنے کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی، اور سنت سے غسل کیا ہوا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھا ایک سنت طریقہ۔ ایک عام طریقہ ہم جو استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے کہ ٹوٹی چلائی اور فوراً جو ہے وہ نیچے بیٹھ کے اور نہا لیا، اس کے اندر نہ ہم نے وضو کیا، نہ ہم نے کولی کی، نہ ہم نے ناک کے اندر پانی ڈالا، اور نہ ہی سر کا مسح کیا، نہ ہی بازو دھوئے، نہ ہی پاؤں دھوئے، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض غسل نہیں ہے، اس وجہ سے عام روٹین کے اندر جو ہم غسل کرتے ہیں بعض دفعہ ہم اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اگر عام روٹین کے اندر بھی سنت طریقے کا لحاظ رکھا جائے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ تو بہرحال میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی غسل آپ نے کیا ہے، چاہے وہ آپ کا فرض غسل تھا، چاہے وہ آپ کا عام روٹین کے اندر جو غسل کرتے ہیں وہ تھا، دونوں حالتوں کے اندر جو آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنے کے بعد پھر بھی وضو کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھے پانی کو ضائع کرنے والا ہے، جو کہ درست نہیں۔ اللہ کی ایک نعمت کو بلا وجہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب تک آپ اس غسل کے ساتھ، غسل کرنے کی وجہ سے آپ کا وضو بھی ہو گیا، تو اس غسل کے ساتھ جب تک آپ کی نماز وغیرہ نہیں پڑھ لیتے یا وہ عمل نہیں کر لیتے جس کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، جس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، اس وقت تک آپ اور وضو کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا پھر ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ چلو جو غسل فرض تھا اس کے اندر تو ہم نے وضو کر لیا، اس کے اندر تو ہم نے کولی بھی کی، ناک کے اندر پانی بھی ڈالا، سر کا مسح بھی کیا، دونوں بازو بھی دھوئے، اور اسی طرح پاؤں بھی دھوئے، سارا کچھ کیا۔ لیکن عام روٹین کے اندر جو ہم غسل کرتے ہیں اس کے اندر تو ہم نے نہ ناک کے اندر پانی ڈالا ہے، نہ جو غسل اس کے اندر کولی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور پورے جسم کے اوپر پانی ڈال دیا۔ تو دیکھیں وضو کے اندر جو وہ 4 چیزیں فرض ہوتی ہیں، 4 کام کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری سنتے ہیں۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا وضو کی حالت میں، اور اس طرح کولی کرنا، اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں پورے سر کا مسح کرنا وہ بھی سنت ہے، اگرچہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو 4 چیزیں اس کے اندر بیسیکلی فرض ہوتی ہیں۔
تو فرض کون کون سی ہے؟ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں بازوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ جبکہ غسل کے اندر آپ کی یہ تینوں چیزیں بلکہ چاروں چیزیں، سر کے مسح کی بجائے سر آپ کا دھل جاتا ہے، چاروں چیزوں کے اوپر پانی آ جاتا ہے، تو جو وضو کے 4 فرض ہیں وہ عام جب آپ نہاتے ہیں اس کے اندر بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چاہے وہ واجب غسل ہو، فرض غسل ہو، چاہے وہ عام روٹین کے اندر آپ غسل کر رہے ہیں، دونوں حالتوں کے اندر آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ منع ہے شریعت کے اندر کہ غسل کرنے کے ساتھ جب آپ کوئی نہ کوئی نماز نہ پڑھ لیں اس وقت تک دوبارہ غسل نہ کریں۔ ایک بات اور جو ذہن کے اندر آتی ہے، پھر اس طرح غسل جو ہم سمجھتے ہیں کہ غسل کیا اور اس کے اندر جو ہے ہمارا وضو بھی ہو گیا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ دیکھیں ہم تو ننگے تھے، غسل خانے کے اندر ہم ننگے تھے، ہم نے تو کپڑے نہیں ڈالے ہوئے تھے، ننگے ہونے کی حالت کے اندر ہم نے یہ جو ہے وہ غسل کیا ہے، تو آیا اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، وضو ہو جاتا ہے، اس سے بھی دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بخوبی اور اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور خصوصاً قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ وہ حضرات جو پہلے سے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس چینل پر پورا نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، آدھے سے زیادہ 30 پارہ تجوید کے ساتھ، لائن با لائن، لفظ با لفظ، جوڑوں کے ساتھ، بغیر جوڑ کے تجوید کے ساتھ موجود ہے۔ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت دیں، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔